فرعون کی قوم پر جو غرق ہونے سے پہلے عذاب آئے ہیں وہ اس سے پہلے بھی تقریباً 3-4 عذاب سے گزری ہے۔ ان پر عذاب کا جو پہلا سلسلہ ہے نا وہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب وہ جادوگروں کا مقابلہ ہو گیا اور اس میں فرعون کے جادوگر ہار گئے۔ تو اس ہارنے کے بعد پھر فرعون نے اپنے لیے ایک بہت بڑا اونچا محل مینار کی طرح بنوایا اور اس پہ کھڑے ہو کے اس نے ایک تیر چلایا تھا آسمان کی طرف۔ تو قدرت کا کرشمہ کہ وہ جب تیر واپس آیا تو اس تیر کے سرے پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ خون دیکھ کر فرعون نے اپنے مجمع کو پکارا اور ان کو کہا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو لوگوں میں یہ بات پھیلی، تو اس وقت عذاب کی جو پہلی کڑی تھی وہ شروع ہو گئی۔ ان پہ پہلا عذاب یہ ہے کہ اتنی شدید ترین بارش آئی کہ ان کی سب کچھ فصلیں، مکانات، سب کچھ مال و دولت بارش میں تباہی ہو گئی۔ اس کے بعد جب دوسرا ان پر جو عذاب آیا ہے نا وہ یہ آیا ہے کہ جو ان کی جو تھی نا ان کی فصلیں، اس پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ اللہ نے ٹڈیوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اور وعدہ کیا کہ عذاب ٹلنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ نے دعا کی اور عذاب ٹل گیا اور ان کی کھیتیاں کچھ ختم ہو گئیں، لیکن دعا کے بعد کھیتیاں جو تھیں باقی وہ بچ گئیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ کھیتیاں باقی رہ گئی ہیں، اس لیے ہم ایمان اب نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلا عذاب انہوں نے برداشت کر لیا، شدید بارش والا۔ اس کے بعد دوسرا عذاب جو ٹڈی دل والا وہ بھی برداشت کر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تیسرا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جمیں مسلط کر دیں، وہ ساری زمین پر پھیل گئیں جہاں پر وہ قوم رہتی تھی۔ وہ لوگوں کے جسم اور کھال کے درمیان داخل ہو جاتے اور انہیں کاٹتے، حتیٰ کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جوئیں آ جاتی، اور اگر کوئی شخص تانبے اور اینٹوں کا کوئی ستون بنانے لگتا تو وہ اسے بھی کھرچ دیتی اور گرا دیتی، اتنی ان کی تعداد تھی۔ تو قرآن مجید میں بھی اس عذاب کا ذکر ہے، جوم والے عذاب کا۔ تو اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹال گیا، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ 3 عذاب ہو گئے۔ اب چوتھا عذاب ان پر وہ یہ آیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ مسلط کر دیا کہ وہ جہاں پر پانی ان کا ہوتا تھا، جب وہ پانی پینے لگتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ فرض کرو اگر ایک قبطی جو کہ موسیٰ کی قوم سے تھا اور ایک اسرائیلی جو کہ اسرائیلی موسیٰ کی قوم سے تھے، اگر مل کر اکٹھے جاتے اور ایک برتن سے دونوں پانی پیتے نا، تو اسی ایک برتن سے جب اسرائیلی پانی پیتا تو وہ پانی ہوتا، اور جب قبطی اسی برتن سے اپنے لیے پانی ڈالتا تو وہ خون بن جاتا۔ جب اس عذاب سے وہ سخت پریشان ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر درخواست کی کہ وہ دعا کریں اپنے اللہ سے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جس عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے وہ ان سے دور کر دیا گیا، تو انہوں نے اسی وقت اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ ایک اور جگہ نشاد ہے کہ ہم نے فرعونی قوم کو قحط سالیوں اور پھلوں کے نقصانات میں مبتلا کیا کہ شاید وہ نصیحت پکڑے۔ مطلب یہ کہ سارے وہ جو ہے نا عذاب برداشت کر کے پھر جو ہے وہ پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اس کے بعد پھر وہ قوم غرق ہو گئی۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ فرعون بذات خود کچھ جو پرانی روایات ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے
کہ یہ سارے تمام حالات و واقعات کے بعد فرعون بذات خود اس ذہن پہ آ گیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اقرار کر لینا چاہیے، میں مجرم ہوں۔ لیکن جو اس کا وزیر تھا، اس کا مشیر، جس کا نام حامان ہے، تو اس نے حامان سے مشورہ کیا کہ میرا بھئی ارادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ان کی بات پہ غور کر لیا جائے۔ تو حامان نے مشورہ دیا کہ نہیں، یہ تمہاری بزتی ہے، یہ جو تم رب کہلا رہے ہو یہ بڑا رتبہ ہے تمہارے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ حامان کے کہنے پر جو ہے نا وہ فرعون نے بھی گستاخی برقرار رکھی۔ لیکن مختلف تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ فرعون نے حامان سے مشورہ لیا تھا کہ فرعون نے کہا تھا حامان کو کہ میرے نزدیک موسیٰ سچا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن حامان نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری اس موضوع پر سوچنا تو ہماری بزدلی ہے۔